بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، کل میں نے آپ کو سائفر کے متعلق بتایا کہ وہ سائفر کی کہانی کیا تھی۔ میں نے کل بھی اپنی قوم کے سامنے یہ رکھا کہ یہ بجائے FIA اس کی انکوائری کرے، اس کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اپنے نیچے ایک پینل بنانا چاہیے اور تب انکوائری کرنی چاہیے۔ اور وہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ FIA کی انکوائری کیسے ہوگی، کیسے اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہوگی، جبکہ جس میں ملوث، اور یہ ثابت ہوگا جب بھی ایک صحیح انکوائری ہوگی، اس میں ثابت ہوگا کہ جنرل باجوہ کے علاوہ یہ شہباز شریف، آصف زرداری، یہ سب ملوث تھے اس میں۔ کیونکہ جب ہم نے ان کو کہا، اپوزیشن پارٹیز اس وقت، ہم نے کہا دیکھ تو لیں سائفر کو، تاکہ آپ کو پتا تو چلے کہ ایک ملک کی توہین کی جا رہی ہے۔ یہ عمران خان کی توہین نہیں ہے، یہ ملک کی توہین ہے، تو آپ دیکھ تو لیں۔ ایک دم صاف انکار کر دیا۔ تو اس سے بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ اتنا خوف کیا تھا دیکھنے کے لیے، کیونکہ ان کو پہلے پتا تھا کیا ہو رہا ہے۔ اس سے بڑے پہلے یہ ملاقاتیں کر رہے تھے جا کے ایمبیسی لوگوں کے ساتھ۔ اچھا جی، اب میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ سائفر کی اندر تحقیقات ضروری ہیں، کیونکہ ایک IMF نے رپورٹ شائع کی ہے 2018 سے اور 2023 کے بیچ میں، انہوں نے ایک رپورٹ دی ہے۔ یہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ یہ آپ جو آپ میں سے سمجھتے ہیں تھوڑی بہت بھی معیشت کو، وہ اس کو ضرور دیکھ لیں، کیونکہ میں جب کہتا ہوں کہ ملک کا انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، کہ وہ گورنمنٹ جو زبردست پرفارمنس دے رہی تھی، جو ہم نے اپنے جتنے بھی ٹارگٹ سیٹ کیے تھے، ہم نے آخری سال سب ٹارگٹ سے آگے نکل گئے۔ ٹیکس کلیکشن سب سے زیادہ ہم نے اپنے ٹارگٹ سے اوپر چلے گئے، ایکسپورٹ ٹارگٹ اوپر زیادہ ملا، ریمیٹنسز جو باہر سے ڈالرز آتے ہیں وہ زیادہ ہوئے جو ہمارے ٹارگٹس تھے۔ آپ سارے ٹارگٹس جو ہم نے اپنے آپ کو سیٹ کیے تھے اس سے آگے نکل گئے۔ تو اس وقت یہ گورنمنٹ گرائی گئی۔ تو میں اگر یہ کہتا تھا تو مخالف یہ PDM والے کہتے تھے کہ جی یہ تو، اور دوسرے اپنے بتا دیتے کہ جی نہیں، تو ہمیں تو بارودی سرنگیں ملی اور ہمیں یہ ہو گیا۔ لیکن اب IMF کی رپورٹ آئی، اس سے پہلے بھی ضرور اکنامک سروے آف پاکستان پڑھ لیں، جو ان کے دور میں پچھلے مئی میں شائع ہوا تھا، ان کے دور میں ہوا تھا، جو ابھی بھی شائع ہوا، ذرا اسے ضرور اس سے بھی دیکھ لیں۔ وہ کیا چیز سامنے آتی ہے کہ جب ایک سازش کے تحت جنرل باجوہ نے ایک سٹنگ گورنمنٹ کو گرایا، تو اس قوم کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑی اور اٹھا رہی ہے تکلیف۔ اس میں IMF کی رپورٹ میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو ہمیں حکومت ملی تھی 2018 میں، ایک بینکرپٹ حکومت ملی تھی، سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، جسے کہتے ہیں بیرونی خسارہ سب سے زیادہ تھا 2018 میں۔ اس حکومت کو جب حکومت ملی، تو جو ہم نے اصلاحات کی اور مشکل فیصلے کیے، اس کی وجہ سے ملک صرف یہی نہیں کہ اس بحران سے نکل گیا، بلکہ کرونا، IMF بھی اب کہتا ہے کہ جو کرونا کا جس طرح ہم نے اس کا سامنا کیا، اتنے بڑے چیلنج کا، ایک وبا جو ایک صدی میں ایک دفعہ آتی ہے، اس کا جس طرح ہم نے چیلنج کیا، وہ تعریف کرتے ہیں اس کی، کہ جس طرح ہم نے ملک کو ایک کرائسس سے نکالا۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں مسئلے کیا ہے، جس کو کہتے ہیں کموڈٹی سپر سائیکل۔ تیل کی قیمتیں اونچی چلی گئیں، کرونا کے بعد ایک ساری انرجی کی قیمتیں اوپر چلی گئیں، ساری دنیا میں چلی گئی۔ تو اس کا ہمیں ایک دم، جو ہم صحیح طرح جا رہے تھے، اس کا ہمیں پریشر آیا۔ پریشر کیا آیا کہ ایک دم ہمارے جو ڈالرز ہیں وہ زیادہ باہر جانے پڑے، کیونکہ ہماری جو امپورٹس تھی وہ بڑھ گئی، تو جو ہم بیلنس کر رہے تھے اپنی اکانومی، اس میں مشکل آئے۔ اور ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے لوگوں کو مہنگائی سے بچانے کے لیے، کیونکہ تیل کی قیمت بہت اوپر چلی گئی تھی، ساتھ پھر یوکرین کی جنگ کا جیسی خطرہ شروع ہوا تو تیل اوپر جانا شروع ہو گیا، تو ہم نے تیل کی قیمت نیچے رکھی، پٹرول اور ڈیزل کی قیمت نیچے رکھی،
تو اس کا وہ کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے سبسڈی زیادہ دے دی اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے مہنگائی سے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی تعریف کی کہ ہم نے جو قدم اٹھائے اس نے اکانومی کو سنبھال لیا تھا۔ ہم کیا امید رکھ رہے تھے کہ جو روس سے ہم نے طے کی تھی، جو صدر پوٹن سے میں ملا تھا، ہم نے ان سے جس طرح ہندوستان سستا تیل لے رہا تھا، ہم نے بھی ان سے لینا تھا۔ اور میٹنگ کے بعد صدر پوٹن نے اپنا انرجی منسٹر بھیج دیا تھا، حماد اظہر جو ہمارے پیٹرولیم منسٹر تھے، ان سے ملاقات ہو گئی تھی۔ بدقسمتی سے اس وقت حکومت کرائی گئی، اور یہ کہہ رہے ہیں IMF اپنی رپورٹ میں کہتا ہے کہ اس سے پولیٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن سے اکانومی ڈی سٹیبلائز ہوگی، یعنی جو ہماری معیشت تھی وہ ڈی سٹیبلائز کا مطلب کہ وہ ایک دم مارکیٹ جو تھی اس کے اندر ایک دم انسرٹنٹی آ گئی۔ جب مارکیٹ کی انسرٹنٹی کا مطلب کہ جب جو ٹریڈرز ہوتے ہیں، جو مارکیٹ ہوتی ہے، اس کو جب یقین نہیں ہوتا کہ اب کیا ہوگا، تو یہی میں نے جنرل باجوہ کو میں نے بھی بتایا اور شوکت ترین فائنانس منسٹر کو بھیجا، ان کو بھی کہا کہ ان کو بتاؤ کہ اس وقت نہ ڈی سٹیبلائز کرنا، ان سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ اور وہی IMF لکھتا ہے کہ ان سے سنبھالی نہیں گئی، ان کو سٹیپس نہیں تھے، انہوں نے غلط پالیسیز بنائی، ان کی پالیسی سے اور زیادہ معاشی حالات بگڑتے گئے۔ اور وہی IMF لکھتا ہے کہ پاکستان کے لیے پچھلے 14 مہینے بڑے تکلیف دہ گزرے۔ تو یہ تو میں کہہ رہا تھا تب سے، اور یہ میں بڑی دیر سے لگا ہوا تھا کہنے کہ یہ جو بھی یہ رجیم چینج کیا، جو سازش کی گئی، اس کی قیمت تو پاکستانی قوم نے اٹھائی، تکلیف تو اب لوگوں کو ہو رہی ہے۔ جب ہمیں انہوں نے ہٹایا تھا تو مہنگائی 12.4% تھی، جس کے اوپر شور مچ گیا، مہنگائی مارچ ہو گئی، ہر قسم کا میڈیا کے اوپر شور، پبلک میں وہ میڈیا والے جو باقاعدہ عوام میں نکلتے تھے جی چیزیں بڑی مہنگی ہو گئی، دنیا میں چیزیں مہنگی ہو گئی تھی، انٹرنیشنل کموڈیٹی سپر سائیکل تھا، دنیا میں انرجی کی قیمتیں اوپر چلے گئی، مہنگائی دنیا میں آ گئی۔ 1970 کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ مہنگائی آئی کرونا کی وجہ سے، اس کے باوجود 12.4% پہ ہماری مہنگائی تھی، اور پچھلے مہینے 38% پہ پہنچ گئی تھی مہنگائی، اب تھوڑی کم ہوئی ہے۔ اور مہنگائی کم ہونی چاہیے اس لیے کہ دنیا میں تیل کی قیمت اور انرجی کی قیمت نیچے آ گئی ہے، کموڈیٹیز دنیا کے اندر 35% ان کی قیمت نیچے آ چکی ہے جب ہماری حکومت تھی۔ تو سوال اب یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی انکوائری ہوگی اس ملک میں کہ یہ سائفر کا جو ایک سائفر کے ارد گرد جو سازش تھی، پتہ تو چلے، مجھے تو پتہ ہے کون اس میں تھے، لیکن انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے، اور اس انکوائری میں پتہ چلے کہ کون کون کردار تھے جنہوں نے اس قوم کے اوپر اتنا بڑا عذاب لے کے آئے ہیں، اور اب مزید آگے اس عذاب سے نکلنے کے لیے اور کتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی اس قوم کو۔ اور اس کے لیے میں پھر سے کوشش تو کرتا ہوں کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ وہی ایک انکوائری کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حکومت تو کرنے نہیں دے گی، اور نہ ہی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ کرنے دے گی، کیونکہ اس کے اندر ملوث ہیں جو جنرل باجوہ، اور انہوں نے جو جس طرح یہ پوری 6 مہینے پہلے سے جو پلان بن رہا تھا گرانے کا، اب تو خیر خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ 2021 سے ہی پلان بنایا ہوا تھا جنرل باجوہ نے ہماری حکومت گرانے کا، تو لیکن اب ذرا ان سے بھی سوال پوچھنا چاہیے کہ آپ نے ہمیں جب گرا کے ان کو لے کے آئے جن لوگوں کو، تو کیا آپ کو اعتماد تھا کہ یہ اس ملک کو اٹھا لیں گے؟ 30 سال سے جو حکومت کر رہے تھے، اور ان کے دور میں کوئی مجھے سنہری دور بتا دے کہ جب انہوں نے کوئی معیشت میں بڑی ترقی کروائی ہو، کوئی مجھے پتہ چل جائے کہ انہوں نے کون سا وہ کیا 99 میں جب چھوڑ کے گئے تھے نون لیگ، تو ذرا بتائیں کہ کیا وہ معیشت کے حالات آپ کو پتہ تھے؟ یہ ساکھدار تھے، وہ بینکرپٹ کر کے چھوڑ کے گئے تھے، اور پھر اب یہ IMF کہہ رہا ہے کہ جو 2018 میں یہ چھوڑ کے گئے تھے پاکستان، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف نے بڑے زبردست مشکل فیصلے کر کے ملک کو اس سے نکالا، تو کیا کوئی ذمہ داری اٹھائے گا اس کی
کہ جب اتنی بڑی طاقت ہو جاتی ہے کسی کے پاس تو کیا اس کو پھر ذمہ داری نہیں لینی چاہیے جبکہ وہ طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے؟ اور یہ ہی انکوائری میں چیزیں آنی چاہیے. کیوں؟ کہ آگے سے ایسی غلطیاں نہ ہوں کہ آگے سے کوئی ایک آدمی خود ہی فیصلہ بند کمرے میں فیصلے کر کے ملک کو اس طرح مشکلات میں نہ ڈالے. اب میں جو دوسری چیز کہنا چاہتا تھا وہ یہ کہ اس وقت ایک ظلم کی انتہا، ایک ظلم کا ایسا نظام چل رہا ہے جس کی میں سمجھتا ہوں انتہا ہے. سب سے پہلے تو میں جو خواتین اس وقت جیلوں میں ہیں، میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کون سا جرم کیا؟ کیا پاکستان کا آئین پرامن احتجاج کی اجازت نہیں دیتا؟ کہیں آئین میں لکھا ہوا ہے کوئی نو گو ایریاز ہے؟ کہیں پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی سے کوئی سمجھے کہ ناانصافی ہوئی ہے ان سے تو کیا وہ کوئی ایسے ایریاز ہے جدھر وہ احتجاج نہیں کر سکتے؟ جب سپریم کورٹ کہتا ہے کہ پارٹی کے چیئرمین عمران خان کو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ اغوا کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور جس طرح اس کو مجرموں کی طرح ڈنڈے مار کے لوگوں کو، اس کے بھی اور لوگوں کو، وکیلوں کو، جس طرح اس کو پکڑ کے لے کے گیا تاکہ ساری دنیا دیکھے کہ کس طرح ایک پارٹی کے سربراہ کو کس طرح کا یعنی اس کے ساتھ رویہ تھا، تو کیا اس کا اجازت نہیں تھی کہ پرامن احتجاج اس ناانصافی کے اوپر کرے؟ اور جب رینجرز اٹھا کے لے کے گئے تو کدھر احتجاج کرنا تھا؟ وہی نا کنٹونمنٹس میں کرنا تھا، جی ایچ کیو کے سامنے کرنا تھا، اور کدھر جا کے کرتے؟ تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں اس میں جرم کیا تھا؟ جرم جو تھا جو جلائے ہیں، جرم تھا کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگانا، یہ جرم تھا. جرم وہ تھا جو عسکری ٹاور جلائے گئے ہیں اور جدھر جدھر بھی جلائے گئے ہیں، وہ جرم تھا. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس جرم میں 10,000 لوگ شریک تھے؟ کیا 50-60 لوگ ہوں گے جنہوں نے جا کے جلایا؟ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یہاں سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، کیوں نہیں سی سی ٹی وی کیمراز کی فوٹیج سامنے آئی کہ وہ کون لوگ تھے جو پہلے گئے ہیں، کن لوگوں نے آگ لگائی؟ کیا اتنا مشکل ہے اس کو ڈھونڈنا؟ یا سیف سٹی کے کیمراز ہیں، کیا سیف سٹی کے کیمراز نہیں بتا سکتے ہمیں کہ وہ کون لوگ تھے؟ کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ان کو سزا ملے، لیکن اس کی آڑ لے کے یہ کرنا کہ پوری پارٹی کے پیچھے پڑ جانا، جدھر پارٹی کے لوگ ہیں ان کے اوپر، ان کے گھروں میں گھس جانا، نہ ان کی عورتوں کو دیکھنا، نہ بچوں کو دیکھنا، نہ رشتہ داروں کو دیکھنا، جو آئے تو اسے پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں. پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے کہ اچھا جی آپ کی وہ جیو فینسنگ میں آپ کا آ گیا ادھر تو چلو جی آپ کو پکڑ کے ہم جیل میں ڈال رہے ہیں، لیکن اگر آپ پیسے دے دیں گے اتنے تو ہم آپ کو جیل میں نہیں ڈالیں گے. ریٹس لگی ہوئی ہیں، 15 لاکھ سے شروع ہوتے ہیں، کسی کو 10 لاکھ میں بلیک میل کیا جاتا ہے، کسی کو 5 لاکھ میں. اپنے ملک کی ہم پولیس کی تباہی کر رہے ہیں یہ حرکتیں کروا کے. کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوگی اس کے اوپر؟ کیا عسکری ٹاورز کے اندر نہیں ہم بتا سکتے؟ ایک انڈیپینڈنٹ صحافی کی پوری سٹیٹمنٹ آئی ہوئی ہے کہ وہاں کیا ہوا، اس میں پی ٹی آئی والے نہیں تھے عسکری ٹاور. ایک پتا چلے کہ ریڈیو پاکستان پشاور کس نے جلایا تھا، اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں ابھی تک آئی جی پنجاب اس سے کیوں نہیں پوچھا گیا کہ کیوں پولیس وہاں نہیں پہنچائی کور کمانڈر ہاؤس؟ کیوں اس سے نہیں پوچھا جا رہا؟ جب یہ ہوا تھا امریکہ کے اندر کیپٹل ہل، ان کی پارلیمنٹ کے اوپر جب ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگوں نے دھلا بولا تھا تو سب سے پہلے پولیس چیف کی خبر لی گئی تھی. اور مجھے یہ پھر سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عورتوں کو پکڑا ہوا ہے، ہماری اسٹوڈنٹس پکڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، برے حالات میں رہ رہے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں باہر، کیا کیا ان سے ہوا ہے، وہاں کتنوں سے تشدد ہوا ہے، ان سے اپروور بنانے کے لیے کیا کیا ان کے اوپر ہر قسم کا ظلم کیا گیا. کہ یا کہہ دو کہ عمران خان نے کہا تھا وہاں جا کے تو فائلیں جلا دینا کور کمانڈر ہاؤس میں،
कोर कमांडर हाउस को भी आग लगा, फाइलें जला देना। एक ये किसी की 164 का बयान आए, इसमें कोई अकल है कि क्या फाइलें पड़ी हुई कोर कमांडर हाउस? आज तक मुझे एक स्टेटमेंट बता दें कि इमरान खान ने अपनी सारी जिंदगी कभी कहा है कि तशद्दुद करो, इंतशार करो, लोगों को मारो, जला दो? एक मेरी स्टेटमेंट बताएं 27 साल में। 126 दिन का धरना था, पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट था, लंबा। बताएं उसके अंदर कुछ किया, तोड़ फोड़ की, कुछ जलाया? आते थे अपना धरना, अब तकरीरें करके वापस चले जाते थे, शोर लोगों को देते थे। इसको जमहूरियत कहते हैं। मुझे ये बताएं कि यहां ये कहा गया है कि जी आप कैंटोनमेंट में थे और आपको जेल में डाल दिया। मुझे ये बताएं कि जो सबसे मुकद्दस जगह बरतानिया में है वो है प्राइम मिनिस्टर का घर, 10 डाउनिंग स्ट्रीट। मुझे बताएं हर दूसरे दिन वहां मुजाहरा होता है। आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट चले जाएं, वहां पर हर दूसरे दिन कोई ना कोई आके मुजाहरा कर रहा होता है कि जी हमारे से नाइंसाफी हुई। कभी किसी के ऊपर कोई FIR काटी है, किसी के ऊपर कोई गोलियां चलाई हैं? मैं ये सवाल पूछता हूं कि यहां 16 लोग शहीद किए गए डायरेक्ट फायरिंग से, 100 से ऊपर को गोलियां लगी, 3 की टांगें कट गई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो और एक पैरालाइज है, कभी किसी जमहूरियत के अंदर इस तरह गोलियां मारी जाती हैं और इंक्वायरी भी नहीं है? इंक्वायरी से पुलिस उनके घरों में पहुंच जाती है। जिनके गोलियां लगी है उन्होंने एक जगह डेड बॉडी नहीं दे रहा है कि नहीं, जब तक पहले आप कहें कि आप कोई कार्रवाई तो नहीं करेंगे। उनसे अश्योरिटी लेते हैं कि आपने FIR नहीं कटवानी। क्यों सीधी सीधी FIR कटती है IGs के ऊपर? ये कैसे आपने गोलियां चला दी नहते लोगों के ऊपर? एक पुलिस वाले को गोली नहीं लगी, एक रेंजर, मतलब कि यहां से तो किसी के पास हथियार नहीं थे, तो आप नहते लोगों पे गोलियां कैसे चला सकते हैं? और फिर आपके सामने फ्रांस में एक लड़के को गोली लगी, 4 दिन फ्रांस के सारे शहरों में आग लगी होती है, 1000 बिल्डिंग्स और गाड़ियां जलाई जाती है, और खुलेआम लोग आपके सामने कि उन्होंने पुलिस को पेट्रोल बम मार रहे हैं। उसके पुलिस ने तो कोई और गोली नहीं चलाई, क्योंकि वहां जमहूरियत है, आजाद है लोग। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई इंक्वायरी होगी उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, जिन लोगों की जानें ली गई हैं? क्या हम किसी को अकाउंटेबल रखेंगे? क्या इस मुल्क के अंदर कोई इंसाफ का निजाम है, या सिर्फ ताकतवर जो मर्जी करना चाहे, जंगल के कानून की तरह वो कर सकता है? ये कैसे हो सकता है? चलिए, औरतों का मैंने शुरू में बात की, बच्चों को क्यों पकड़ लेते हैं? डॉक्टर अमजद का अभी उसकी मुझे कल मैसेज आई, 13 साल का बेटा। डॉक्टर अमजद घर था नहीं, 6 दफा उसके घर छापे पड़ चुके। उसका 13 साल का बेटा और उसका एक भतीजा था, वो कोई 18 साल, उनको उठा के ले गए। सारी रात वो उसके ऊपर कपड़ा डाल के 13 साल के बच्चे को फुराते रहे। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट को फिक्र करने की बात यह है कि हर जगह पुलिस क्या कहती है, जी हम कुछ नहीं कर सकते, हम मजबूर हैं, ऊपर से पैगाम आए हैं। ये जो हम जुल्म कर रहे हैं, ये हम नहीं करना चाहते, ये हमें पीछे से पैगाम आए। ये हर जगह से ये खबर आती है कि जी हम तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन क्या करें जी, वो ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं, सारा डाल रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, सारी नफरत उसके खिलाफ कर रहे हैं। ये तो कोई दुश्मनों की जरूरत नहीं है। ये जो सारा जुल्म किया जा रहा है, ये अब पुलिस अपने ऊपर से उतार रही है। ये जो घरों पे भी जाते, जी हमें ऑर्डर है कि घर तोड़ दो, लूटते हैं घर कि जिनको सबक सिखाओ। बच्चों को पकड़ना, औरतों को पकड़ना, और ये हाल है कि ज़मान पाक में अब ये हाल है। जरा मैं आखिरी बात कर रहा हूं। ज़मान पाक में क्या होता है, या एक नाई आता है हर थोड़ी देर के बाद, वो गार्ड्स भी हैं या काम करने वाले, वो एक दफा आता है, उन सबके बाल काट देता है। वो 3-3.5 घंटे के लिए, 4 घंटे तक वो बैठ के बाल काट देते। वो नाई ना आए यहां, सारे पूछे किधर चला गया वो नाई। उसको जब भेजा आदमी के, जी पता तो चला, तुम आए क्यों रहे? उसने हाथ ऐसे पकड़ लिया, कहते जी मेरे पुलिस पहुंच गई और पुलिस ने कहा कि तुम 3.5 घंटे ज़मान पार्क में क्या कर रहे थे?
اس نے ہاتھ چھوڑ لیا کہ جی میں نہیں آ سکتا. تو یعنی یہ حالات ہے کہ زبان پاک میں آنا جرم ہو گیا. یہ کدھر پہنچ گئے ہم؟ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. عمران خان ایک پولیٹیشین ہے, ایک غدار نہیں ہے. اس کا جینا مرنا اس ملک میں ہے. جو لوگ آج اوپر بٹھائے ہوئے ہیں, میں انشاءاللہ کل پورا توشہ خانہ کا بتاؤں گا, کیونکہ اس میں جلدی شروع میں جس طرح بتایا کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کریں یا جیل میں ڈالیں. یہ سائفر آ گیا, توشہ خانہ آ گیا, یہ باقی سارے جو 180 کیسز ہیں. لیکن وہ جو لوگ اوپر بٹھائے ہوئے ہیں, کوئی دیکھا ہے ان لوگوں کا کون ہے وہ؟ یہ اس کی قوم کے بڑے بڑے مجرم ہیں. وہ لوگ ہیں جو 30 سال سے جرم کر رہے ہیں, جن کے اوپر اتنی فائلیں ہیں ان کی چوریوں کے اوپر. تو میں کل ان کا بھی ذرا آپ کو بتاؤں گا کہ ان کے توشہ خانہ میں, کیونکہ مجھے تو پہلی دفعہ پتا چلا ہے, میں نے تو توشہ خانہ کا ریکارڈ جو لاہور ہائی کورٹ نے ملایا, میں نے پہلی دفعہ ریکارڈ دیکھا ہے, تو اس میں تو بڑے انکشاف ہوئے ہیں. تو میں انشاءاللہ کل آپ سے بات کروں گا. لیکن میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں, اس ملک کو تباہ نہ کریں. جب ایک قوم میں اچھے برے کی تمیز ختم ہوتی ہے, قوم تباہ ہو جاتی ہے. پہلے اخلاقی طور پہ مرتی ہے قوم, پھر معاشی طور پہ مرتی ہے. سارے جو دنیا کی بڑی بڑی ریاستیں تھیں, رومن ایمپائر, مسلمانوں کا مغل ایمپائر, یہ جو عثمانیہ سلطنت, یہ ساری ختم ہونے سے پہلے ان کے اندر اخلاقی طور پہ یہ قومیں مری تھی. اس کے بعد یہ ختم ہوئے تھے, ملک ٹوٹے تھے. دیکھیں, لوگوں سے زبردستی بیان لینا, 164 کا بیان لے کے ان کو رکھ کے ان کو بلیک میل کرنا, ان کے بچوں سے بلیک میل کرنا, فائلوں سے بلیک میل کرنا, یہ ہم جھوٹ کو سچ کراتے کراتے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. اور مجھے صرف یہ فکر پڑی ہوئی, سب چیز کے لیے میں تیار ہوں. میں بار بار, مجھے پتا ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ کیئر ٹیکر آنے سے پہلے اس کو جیل میں ڈالیں, میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن کیا ملک کا ہم سوچ رہے ہیں؟ وہ نہیں سوچ رہے جن کے سارے ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں. سوچ ہمیں, ہماری طرح کے لوگوں کو سوچنا چاہیے جن کا جینا مرنا پاکستان میں. پاکستان زندہ باد.